اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا۔ ہم نے بے شک موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے جو بھائی ہیں ہارون کو وزیر بنا دیا۔ تو اب یہاں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کے واقعات مختصر بیان فرمائے ہیں، اور وہ بیان کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو تسلی دی کہ محبوب آپ ان کافروں کی جو سازشیں ہیں، یہ جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آپ ان کا غم نہ کریں، کیونکہ جس نے بھی آپ کے خلاف سازش کی یا آپ کی مخالفت کی یا آپ سے دشمنی کی تو اسے بھی ہلاک کر دیا جائے گا اور برباد کر دیا جائے گا، جیسے آپ سے پہلی امتوں میں سے جو انبیاء کرام تھے ان کے جو مخالفین تھے ان کو بھی ہلاک کر دیا جاتا تھا اور برباد کر دیا جاتا تھا اور ذلیل و خوار کر دیا جاتا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا۔ ہم نے بے شک موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے جو بھائی ہیں ہارون کو وزیر بنا دیا۔ تو اب یہاں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کے واقعات مختصر بیان فرمائے ہیں، اور وہ بیان کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو تسلی دی کہ محبوب آپ ان کافروں کی جو سازشیں ہیں، یہ جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آپ ان کا غم نہ کریں، کیونکہ جس نے بھی آپ کے خلاف سازش کی یا آپ کی مخالفت کی یا آپ سے دشمنی کی تو اسے بھی ہلاک کر دیا جائے گا اور برباد کر دیا جائے گا، جیسے آپ سے پہلی امتوں میں سے جو انبیاء کرام تھے ان کے جو مخالفین تھے ان کو بھی ہلاک کر دیا جاتا تھا اور برباد کر دیا جاتا تھا اور ذلیل و خوار کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے انہیں جھٹلایا گیا، اور انہیں جو معجزات عطا کیے ان کا انکار کیا گیا۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے ہم نے جو ان سے ان کا بازو مضبوط کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی جو سی ہے وہ مخالفت کی گئی جو سی ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 36 کے اندر فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پس ہم نے فرمایا تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، پھر ہم نے ان کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے جن سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ تم دونوں قوم فرعون کی طرف جاؤ، ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جن سے وہ فرعون کی قوم کی طرف گئے جن سے، اور انہیں اللہ کا خوف دلایا اور انہیں اپنی رسالت کی تبلیغ کی، مگر وہ جو بدبخت لوگ تھے، بدبختوں نے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے کفر کے اوپر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ اللہ نے یہاں پر فرمایا جو ان سے آگے فرمایا آیت نمبر 37 میں وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں
لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، انہیں ہم نے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ آیت نمبر 37 کے اندر، یعنی نوح کی قوم کے کافروں نے جب رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اصل میں ارشاد یہ فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ اچھا، اب یہاں جو رسولوں سے مراد ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، حضرت شیش علیہ السلام ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ایک رسول کا انکار کرنا یا ایک رسول کی تکذیب کرنا تمام رسولوں کی تکذیب کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو گویا کہ سب رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت ہوں، اور ہم نے کفر اور تکذیب میں حد سے بڑھنے والے جو ظالم تھے ان ظالم لوگوں کے لیے دنیا کے عذاب کے علاوہ آخرت کا دردناک عذاب بھی تیار کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو صرف دنیا کا عذاب دیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے آخرت کا بھی عذاب ہے جو میرے رسولوں کو اور نبیوں کو جو ان سے جھٹلاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَآدم وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقَرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان کی بہت سی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں۔ اس کے بعد جون سی عاد اور سمود کی جون سی جیسے یہاں فرمایا گیا جون سے، اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کے لیے، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان فرمائی ہیں، پھر ہم نے ہر ایک کو تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا جون سے۔ تو اصل چیز جو یہاں فرمائی گئی جون سی ہے وہ یہ کہ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا، اور کنویں والوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب یہ کنویں والے کون تھے؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ بت پرستی کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، اور آپ علیہ السلام کو تکلیف دی، انکار بھی کیا، جھٹلایا بھی، تکلیف بھی دی۔ تو ان لوگوں کے مکان ایک کنویں کے پاس تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، اور یہ تمام قوم اپنے مکانوں سمیت اس کنویں کے ساتھ زمین میں دھنس گئی۔ کنویں کے ساتھ وہ ساری قوم جو ان سی ہے مکانوں سمیت، اپنے گھروں سمیت اس کنویں کے اندر دھنسا دی گئی۔ تو کنویں والوں کے بارے میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، مثلا کہ قوم عاد اور سمود اور کنویں والوں کے درمیان میں بہت سی امتیں ہیں جنہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کرنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا جو ان سے، اور سب سے ارشاد فرمایا ہم نے ہر قوم کو وکلن، ہم نے ہر قوم کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائیں، ان پر حجتیں قائم کیں، اور ان میں سے کسی کو ڈر سنائے بغیر ہلاک نہ کیا۔ لیکن جب انہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا، انبیاء کرام کا انکار کیا، یعنی ان کو تکلیفیں دیں، تو ہم نے سب کو، جس نے بھی انبیاء کرام اور رسولوں کو جھٹلایا، انہیں تکلیفیں دیں، ان کا انکار کیا، ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ آگے آیت نمبر 40 کے اندر فرمایا گیا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ تو آگے فرمایا اور یہ کفار اس بستی پر آ چکے ہیں جس پر
پتھروں کی بارش ہو چکی ہے، کیا انہوں نے اس بستی کو نہیں دیکھا؟ بلکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی امید ہی نہیں رکھتے جو ان سے۔ اچھا، اب اصل میں یعنی کافر جو تھے مکہ مکرمہ کے، کفار مکہ، وہ ملک شام کی طرف اپنے تجارتی سفر میں، جب ملک شام کی طرف سفر کے لیے جاتے تھے تجارت کی غرض سے، تو ان کا گزر اس بستی پر سے کئی مرتبہ ہوا تھا جس بستی پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ تو کیا مکہ کے جو کافر ہیں وہ اس بستی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے؟ وہ کئی دفعہ وہاں سے گزرے تھے، انہوں نے اس بستی کو دیکھا تھا جس بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش فرمائی تھی، تو تاکہ ان کے انجام سے ان کو عبرت حاصل ہوتی اور ان کو خوف آتا اور وہ ایمان لاتے۔ بلکہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ یہ تو اس حالت میں ہے کہ یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل ہی نہیں ہے کہ انہیں آخرت کے عذاب اور ثواب کی کوئی پرواہ ہوتی۔ ان کو آخرت کے عذاب کی اور ثواب کی کیا پرواہ؟ ان کو تو آخرت کے عذاب کی یا ثواب کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے جو ان سی ہے۔ تو یہ اس چیز کو کہاں سے دیکھتے کہ اس بستی کا ہم نے کیا حال کیا کہ یہ عبرت حاصل کر ایمان لے آتے کہ جو لوگ بھی اس طرح کریں گے ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو اب اصل میں ان آیات میں ان کفار کا، ان نافرمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی اور ان کا انکار کیا۔ اچھا، اب یہاں جس بستی پر پتھروں کی بارش ہونے کا ذکر ہے، اس سے مراد صدوم نامی بستی ہے، جس کا ذکر پہلے بھی تفسیر میں گزر چکا۔ صدوم نامی بستی ہے جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی 5 بستیوں میں سب سے بڑی بستی تھی جو ان سی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے ان کے بارے میں اب مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ 5 بستیوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ان بستیوں میں جو سب سے چھوٹی بستی کے لوگ تھے وہ اس خبیث کاری، اس کام کے عامل نہ تھے، جس کی وجہ سے باقی 4 بستیوں کے لوگوں کو وہ جو لوگ جس گندی حرکتوں میں ملوث تھے ان کو مبتلا کیا گیا اس عذاب کے اندر جو ان سے، اس لیے انہوں نے تو نجات پائی، لیکن باقی 4 بستیاں وہ اسی گندے عمل اور بد فعلی اور بد عملی کے باعث آسمان سے پتھر برسا کر ہلاک کر دی گئیں۔ تو حقیقت میں 4 یا 5 بستیاں ہلاک ہوئیں، مگر یہاں صرف ایک کا ذکر اس لیے کہ یہاں ایک بستی کا ذکر کیوں کیا گیا، 5 بستیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ مکہ کے کافر جب ملک شام کے لیے تجارت کی غرض سے جاتے تھے تو ان کے راستے میں جو بستی آتی تھی وہ ایک بستی تھی ان بستیوں میں سے، اس لیے اس ایک بستی کا ذکر کیا گیا یہاں پر جان سے۔ آگے آیت نمبر 41 کے اندر فرمایا گیا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور یہ لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو اب اور جب آپ کو آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں، معاذ اللہ علیہ باللہ، اور کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ جو کفار مکہ یہ حضور کو دیکھتے تھے تو حضور کا مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی پیچھے بڑی تفصیل سے مختلف دروس میں یہ چیز بیان ہوئی جانسی ہے، اور کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اگر ہم اپنے معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ رسول ہمارے معبودوں سے بہکا دیتے، اور اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب یہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ تو یہ یہاں تک کی یہ باتیں کرتے تھے وَإِذَا رَأَوْا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو فرمایا محبوب جن مشرکین کے سامنے آپ نے سابقہ قوموں کے واقعات بیان فرمائیں، یہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا مذاق بناتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے
جسے اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی وہ مشرکین مزید یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے اور ان پر عبادت پر ثابت قدم نہ رہتے تو قریب تھا کہ یہ نبی ہمیں ہمارے معبودوں سے ہی بہکا دیتے۔ معلوم ہوا کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار معجزات نے کافروں پر بھی اتنا اثر کیا تھا کہ دین حق کو اس قدر واضح کر دیا تھا کہ کافر بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اگر وہ اپنی ہٹ دھرمی پر نہ جمے رہتے تو قریب تھا کہ وہ بت پرستی کو چھوڑ دیں اور دین اسلام اختیار کر لیں۔ یعنی اس کا کرکس یہ ہوا کہ دین اسلام کی حقانیت جو ہے وہ ان پر بھی ظاہر ہو چکی تھی اور ان کے شکوک و شبہات مٹا ڈالے تھے، مگر وہ اپنی وہ ہٹ دھرم تھے، نافرمان تھے، وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، جن سے ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے وہ ایمان کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم رہ گئے، جن سے وسوف یعلمون، اور ان قریب یہ جان لیں گے۔ یعنی کہ ان قریب جب یہ لوگ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت جان لیں گے، اس وقت جب آخرت کا عذاب آئے گا نا، اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ کون گمراہ تھا۔ یہ کفار کی اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ قریب ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آخرت کا عذاب دیکھیں گے نا، اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہ تھا، اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ گمراہ تھا کون۔ تو اصل چیز یہ تو یہاں بتایا یہ گیا کہ بھئی اصل میں کہ بہکے ہوئے تو تم خود ہو، اور آخرت میں یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم نے جو بہکانے کی نسبت کی ہے وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو ان سی ہے وہ تو بس تو تم ایسا ہی کرتے۔ تو رہی بات یہ کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو اذیت پہنچاتے تھے۔ امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم جو ہیں وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، امام محمد بن ادریس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل جو ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کہنے لگا اے قریش کی جماعت، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان ہے کہ دوزخ کے صرف 19 فرشتے تم سب کو دوزخ میں قید کر کے عذاب دیں گے، جن سے یعنی وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جیسے پچھلے کا چند دروس میں نے ذکر کیا، کبھی کہتے تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو یہ بازاروں میں کیوں پھرتے ہیں، کبھی کہتے تھے اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں پھرتا جو ہمیں بتائے کہ یہ نبی ہیں، کبھی کہتے تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو یہ کھاتے کیوں ہیں اور پیتے کیوں ہیں۔ تو اس طرح کی بیہودہ باتیں یہ لوگ کرتے تھے جو ان سے۔ اچھا، اب انہوں نے ایک اور بات کہی، ابو جہل کہنے لگا کہ مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا اے قریش کی جماعت، مجھے یہ بتاؤ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ گمان ہے کہ صرف 19 فرشتے جو دوزخ کے ہیں وہ تم سب کو دوزخ میں قید کر کے تمہیں عذاب دیں گے، حالانکہ تم اتنی بڑی تعداد اور اتنی زیادہ کثرت میں ہو۔ تو کیا ایسا بھی یعنی ہوتا ہے کہ ایک شخص تم میں سے 100 آدمیوں کو عاجز کر دے گا جن سے؟ تو اس طرح کی بیہودہ باتیں جن سی ہیں یہ لوگ کرتے تھے۔ آگے آیت نمبر 43 کے اندر فرمایا گیا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیے، کیا آپ اس کی حمایت کر سکتے ہیں؟ ان تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا، یا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، یہ تو صرف چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔
ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کیا آپ اس کی حمایت کر سکتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ایک شخص جو تھا نا، وہ بہت عرصے تک ایک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہا، سفید رنگ کا پتھر تھا، اس کی عبادت کرتا رہا۔ اچھا، پھر اس کو ایک اور پتھر اس سے بھی زیادہ خوبصورت مل گیا، تو وہ پہلے والے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کو پوجنے لگا، اس کی عبادت کرنے لگا۔ یہ اس چیز کا بیان کیا۔ اسی طرح ایک اور تفسیر یہ ہے کہ یعنی اس سے مراد کافر بھی ہے، جو بغیر کسی دلیل کے اور بغیر اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے کسی بھی چیز کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، آگ کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، ستاروں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، پتھروں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، یا اس طرح کسی بھی چیز کو وہ اپنا معبود قرار دے کر اس کی پرستش کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ بعض لوگ ہیں جن کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور دوسری چیز یہ فرمائی گئی کہ کیا یا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں؟ یہ تو صرف چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہ۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ کفار، یہ تو وہ لوگ ہیں نہ ہدایت کو قبول کرنے کی غرض سے سنتے ہیں، نہ اس کو بصیرت سے دیکھتے ہیں، نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ تو ہدایت کو قبول کرنے کی غرض سے سنتے ہیں اور نہ اس کو بصیرت سے دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اسی لیے فرمایا کہ ان کی حالت قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں جو ان سے، یعنی یہ جو کافر ہیں یہ ان لوگوں کے قائم مقام ہیں جن لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے، نہ عقل ہے نہ کان ہے۔ جب انہوں نے سننے سے اس کی غرض کو پورا نہیں کیا اور دیکھنے سے اس کی غرض کو پورا نہیں کیا اور غور اور فکر کرنے سے بھی اس کی غرض کو انہوں نے پورا نہیں کیا، تو گویا وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سوچو بچار کرتے ہیں۔ ان کو کان اس لیے دیے گئے تھے کہ وہ قبول کرنے کی غرض سے، کان تو اس لیے دیے گئے تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے، اور آنکھیں اس لیے دیے گئی محبت سے آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے، آپ کی نبوت کے دلائل، جو ذہن دماغ دیا گیا تھا، آپ کی نبوت کے دلائل کے اوپر غور و فکر کرتے جن سے، اور جب انہوں نے اس چیز کو پورا ہی نہیں کیا جن سے، تو یہ جو لوگ ہیں یہ وہ اللہ کے نزدیک نہ تو یہ سننے والے ہیں، نہ دیکھنے والے ہیں، نہ یہ غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اور پھر جو فرمایا کہ بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کافروں کی مثال تو اونٹ، گدھے اور بکری کی طرح ہے، کیونکہ اگر تم ان چوپایوں سے کوئی بات کہو تو وہ صرف تمہاری آواز سنیں گے اور وہ یہ بالکل نہیں سمجھ سکیں گے کہ تم ان سے کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طرح جب تم کفار سے کوئی نیکی کی بات کہو یا جب تم ان کو کسی برائی سے روکو اور ان کو نصیحت کرو تو وہ نہیں سمجھیں گے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ صرف تمہاری آواز سنیں گے۔ تو کافروں کو چوپایوں سے زیادہ گمراہ قرار دیا گیا۔ قرآن کریم نے ان آیات کے اندر کافروں کو کیا فرمایا، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جن سی ہیں ان کی حالت۔ ان کو یہ کان اس لیے نہیں دیے گئے تھے، یہ کان اس لیے دیے گئے تھے جو پچھلی آیت میں، کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے۔ آنکھیں اس لیے دی گئی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے دیکھتے، اور دماغ اور عقل اس لیے دی سمجھنے کی بات، دماغ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے تھے اس کے اوپر غور کرتے اور فکر کرتے اور اس کو قبول کرتے، مگر نہ انہوں نے آپ کی بات کو سنا، نہ انہوں نے آپ کو محبت سے دیکھا، اور نہ انہوں نے آپ کی بات کے اوپر غور اور فکر کیا۔ تو اصل میں جو یہ کہا گیا کہ کافروں کو چوپایوں، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ قرار دیا گیا۔ اچھا، چوپایوں سے حساب لیا جائے گا
کیونکہ چوپائے جو ان سی ہیں، جانور ان سے تو پھر نہ حساب لیا جائے گا، نہ ان کو عذاب دیا جائے گا، مگر چوپائے جو ہیں یہ اپنے مالکوں کو پہچانتے ہیں اور اپنے مالکوں کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے مالکوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، مگر یہ جو کافر ہیں یہ اپنے مالک، اپنے رب کو نہیں پہچانتے جس نے ان کو پیدا کیے اور ان کو رزق دیے، اور نہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی بھی پیغام سناتے ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلی آیات میں یہ عرض کیا، تو یہ مذاق آگے سڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ 19 فرشتے دوزخ کے اندر یہ قریش کافروں کو پکڑ کے ڈال دیں گے، جن سے گناہ گاروں کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف 19 فرشتے ہزاروں لوگوں کو دوزخ کے اندر ڈال دیں؟ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا بھی ہے، جو کھاتا بھی ہے؟ یہ کیسا نبی ہے جو پیتا بھی ہے؟ یہ کیسا نبی؟ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، وہ ہمیں بتاتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف صورتوں کے اندر یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کا ذکر ان آیات کے اندر کیا گیا۔ تو یہ جو آخری 2 آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔